السلام علیکم الحمدللہ والسلام علی نبی بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع ہے حلال چیز کو حرام سمجھنا۔ بعض عامل و وظائف و اعمال میں بعض حلال چیزوں کو حرام سمجھ کر سختی سے پرہیز کرنا بتلاتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی تکلیف سے کہتے ہیں کہ اگر پرہیز نہ کی گئی تو عمل میں کامیابی نہ ہوگی۔ کسی مصلحت کی بنا پر تو ترک حیوانات جائز ہے، لیکن حلال اشیاء کو حرام سمجھ کر چھوڑنا جو گناہ کبیرہ ہے اور سنگین جرم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو، بے شک تو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، جو باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ تھوڑا سا فائدہ دنیاوی ہے سو حاصل کر لے اور اس کے لیے درد ناک عذاب ہے۔ اشیاء کی حرمت ایک عام شرعی اصول کے متحد ہے جن پر ہر شخص یکساں طور پر مکلف ہے۔ اگر کوئی شخص خاص اپنے لیے ایک حلال چیز کو حرام قرار دے جیسا کہ عاملوں کا شیوہ ہے کہ گوشت انڈے وغیرہ ترک کر دیتے ہیں، شرع میں اس کی اصل نہیں۔ ایسی چیز سے پرہیز کرنا جس کے اصول شرع نے اجازت نہ دی ہو بے بنیاد ہے۔ بعض عامل گائے کے گوشت کی بالخصوص پرہیز کرتے ہیں، طالب علم بھی کہتے ہیں کہ نہ کھا۔ چنانچہ یہ ریاستوں کے وعلیکم السلام اگے مس کال آئی سی تھوڑی، میں تو سویرے باجی نے کی سی تو میں باجی کو پوچھی سی، باجی آ گئی اتنے ہی باجی میں چلی آئی کہ اتنے ہی کیا ہونے کا شاپنگ کرنی ہے اور پیچھے چاچو جڑا ہے پھر تنگ ہوا سی روٹی تو وعلیکم السلام۔ میں کہ ٹھیک ٹھاک، میں کہ شاپنگ کرائی تو کوئی پیچھے باوے ہو جائے روٹی تو شاید تنگ ہوا ہے۔ اچھا لیکن چلو صحیح، چلو کدو آنا؟ کل آنا؟ میں کہ کل آنا ہوں، میں کہ کل آنا ہے۔ صحیح تو بول ہوئی امی نال گل ہوئی؟ نہیں وہ ان کے میں گل کرنا نا بے سونا طریقہ ان کے جو دنیا ہوتے ہیں ان کے تھوڑے بہت آ کے ہوتے تو ہیں نا، پھر میں گل کرنا بھی کتنے تقریباً ہونے چاہیے نا گل کرنا لاگ ہوتے ہیں نا، جس طرح جمی کا ہو گیا دوسرے سال
اچھا چلو چلو یعنی کہ لاگت نہیں، میرے خیال کا مقصد ہے کہ یعنی کہ نہیں، میرے خیال کا مقصد ہے کہ کمیاں صلاحیت 25,000 دے گے شاید. اچھا چلو صحیح ٹھیک. اور میں نے وہ دوسرا اتنے دن کے پیسے کے دینے نہ مسئلہ ہے تو پوچھنا میں کہ پوچھنا چنگا ہوتا ہے کہ بعد جو ہے نا جس ٹائم اس کا یہ بھی نہ ہونا تو میں بندہ اچھا میں کہا دوسرا نا بھائی عمر یہ تو چھوڑے تو چاہیے نا میں گل کرتا قرضہ اسی کسی کو نہیں چاہتے. قرضہ تو یعنی کہ میں کسی کو منگنا نہیں تھا. منگن کی عادت ہے مینوں. میں تک کہ ایک دو بار نا میرے کچھ بغیر پیسے رہ لیا ایک دو گھر میں نہ میں نے پہلے روکیا بھی سے کسی کو نہیں منگنے. پھر انہوں نے دنگی وہ گھر دے گئے بس گھر آ کے پھر بعد جیسے زلیل ہوئے اس لا کے تو کہ ٹھیک سی. میں کہا میں تینوں پہلے ہی آ کے لینے کسی کو نہیں پاویں عمر بھی آ کے سارے کو لے لے. میں کہ عمر باویں دے بھی دے نا کل میں بھی سوانی نہیں آتے جی میرا پچھو بہنا دراوا نے جس کا کھڑنا ہے کہ ضرور ہے. ہاں تو جہاں نا اپنی جیب میں کہ لانے نا ان کا دکھ کوئی نہیں ہونا. تو جہاں عمر کو لواں گے یا روح کو لواں گے امتیاز کو لواں گے نہ کبھی دیواں دے وہ مت کام نہیں کرنا اپنی جیب. اچھا جو بھی لانا نا میں نے آخر تھی وقت پیسے ٹینشن پیسہ میں کہ سونا میں اس وقت تھی منگنا کس سطح میں عمر میں تو میں نے آخیا تو پیسے لا لا. میں عمر میں آخیا میں نہیں پیسے نہیں عمر میں آخیا میں تو ہے نا مطلب میں روپیہ نہیں لینا تاکہ اگر تیرے کو پیسے ہے نہیں میں پیسے میں کہ تو میں کرتا پیا تو پیسے تو حساب لا لا میں آخیا میں ہر اچھا جی. اور طالب بھی کہتے ہیں کہ نہ تھا یہ کام دراصل ہندوؤں کے اثر کا نتیجہ ہے. چنانچہ ریاستوں کے رہنے والے عامل و پیر اب بھی اس کے پابند پائے جاتے ہیں. مولف رحمۃ اللہ علیہ اب کوئی جادوگری میں بہت داخل ہو چکے ہیں. شاید اس کی بنیاد پر آج کل بڑا بہت سامنے آتے ہیں. اور یار نہ پیر سارے چھڑ جائے گا سانو شاید نہیں موقع تے لگ دیں تیری مہربانی یار. یہ شلانی ہو تو سان دسیا کرتے ہیں لا سکتے وہ 1 to 5 دی چھڑیاں مطلب اس کی تحقیق صورتحال آپ کے سامنے ہے لہذا آپ کا ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے. اگر کسی بندہ حق کو اپنے چیلا وغیرہ میں روحانی طور پر ایسا کرنا پڑے کہ مختصر چیز کھا کر گزارا کرے تو باقی اشیاء کو حرام سمجھ کر نہ چھوڑے بلکہ اپنی منزل کو عبور کرنے کے لیے وقتی طور پر اسے ترک کرے تاکہ منزل یکسوئی سے طے ہو جائے. جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ وظائف ہے اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں. چلتے پھرتے ہر وقت ذکر میں رہنا پسندیدہ 14 جملے ہیں جن میں سے ہر ایک کو 18 لاکھ بار پڑھنا ہے.
میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ذکر کرنے سے بندے کو عادت ہو جاتی ہے ہر وقت ذکر میں رہنے کی، لہذا اس کے بعد وہ سستی نہیں کرتا اور ذکر الہی کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا۔ ایک وظیفہ ایسا ہے جسے ہر روز 1,00,000 بار پڑھنا ہے، اور پابندی ہے کہ مغرب عشاء سے وقت عشاء شروع ہونے تک آدھا سیر دودھ پینا ہے، صبح و شام دونوں وقت غسل کرنا ہے، اور یہ عمل 41 دن کا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ لہذا وقتی طور پر کچھ پابندی کرنے سے بندہ گناہ گار نہیں، مستقل کوئی چیز چھوڑنا یا چھڑوانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام قرار دے کر یہ برا اور ممنوع ہے۔ اس کی شرع شریف نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، علاج کر کے کبھی حکیم منع کر دیتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھانا، اس سے تجھے تکلیف ہوگی، تو مریض اگر چھوڑ دے تو جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یوں اس طریقت میں جلد کامیابی کے لیے کچھ پابندی اختیار کر لی جائے تو منزل جلد مل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محمد یاسین شتاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے ایک حدیث مروی ہے، روایت مروی ہے، یہ آپ عبارت تحریری ہے وہ تلاوت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تیار کی، پھر اس کی اجازت دے دی تو لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی، آپ نے ایک تقریر فرمائی، پہلے اللہ کی حمد بیان فرمائی، پھر فرمایا لوگوں کیا وہ ایسی چیز سے پرہیز کرتے ہو جس کو میں کرتا ہوں، پس قسم ہے اللہ کی مجھے ان لوگوں سے زیادہ علم ہے اور ان سے زیادہ خوف ہے۔ عملیات میں تارک نماز۔ بعض عامل ایسے عمل اور وظائف بتاتے ہیں جس میں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس دوران میں نماز وغیرہ نہیں پڑھی جائے، بلکہ ہر وقت وظیفے میں مشغول رہے، کیونکہ اس طرح کرے گا کامیابی کی زیادہ امید ہے۔ نعوذ باللہ۔ جیسا کہ یہ ریاض گوشاہی کا فتنہ ہے، وہ صرف درود شریف پڑھتے رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور نماز رونے کی کوئی فکر نہیں۔ یا ادھر کا کاموں کی میں نے سنا کہ کوئی پیر صاحب ہے جو نماز سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیعت ہو جاؤ، نماز وغیرہ کی تمہیں ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شخص تو پیر ہونے کے قطعاً لائق نہیں، چاہے اسے پیر بنایا جائے اور کوئی اس کا مرید ہو۔ قادری شیطانی۔ اس اصلاح
اس قسم کے وظائف پڑھنے ہرگز جائز نہیں، یہ سراسر معصیت اور کفر ہے، کیونکہ نماز کو مدہ چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ نہ چھوڑو نماز فرض جان بوجھ کر، کیونکہ جو کوئی اسے جان بوجھ کر ترک کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو۔ اتنا سخت وعید ہے میرے بھائی نماز چھوڑنے کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے بس۔ اس کو صحیح مسلم نے بھی روایت کیا کتاب المال باب تراک میں اسم الکفر صلاۃ میں۔ احناف کے نزدیک تارک نماز کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ قریب کفر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے کفر والا عمل کیا ہے۔ نماز گزار سے نماز ادا کرنے والا اور نماز گزار سے نماز چھوڑنے والا مراد ہے قاری محمد یاسین قادری ستاری زائی۔ مریدوں کے ہاں زبردستی مہمان بننا۔ بعض عامل اور پیر زیادہ اس وقفیت یا جدی پیر ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں جا کر ڈیلا جما لیتے اور زبردستی مہمان بن جاتے ہیں۔ بیچارے میزبان کو ان کا تمام خرچ فوراً برداشت کرنا پڑتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا مرغ پلاؤ وغیرہ کھلانا پڑتا ہے، خواہ وہ بیچارے غریب ہوں اور محتاج ہی کیوں نہ ہوں، اور رخصت کے وقت نظر نیاز بھی مجبور دینی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر بد دعا کا خدشہ اور اپنے بزرگوں کا ننگ و نموس، ایسے مورثی پیروں کا ذکر آگے چل کر بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اصلاح۔ یہ غریب غربا پر ڈالنا سخت ظلم ہے۔ اللہ کسی بندے کو اس کی گنجائش سے زیادہ مجبور نہیں کرتا، مگر یہ رنگیلے پیر ایسے حضرات ہیں کہ سنت اللہ کے خلاف اپنے غریب مریدوں کا گلا گھونٹنے میں اور ان کی 6 ماہ کی روٹیاں ہفتہ عشر میں چٹ پٹ کر دیتے ہیں۔ چند اشکال موجود ہیں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایسے پیروں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے کہ جو کسی کو دعوت اگر نہ بھی دی جائے تو زبردستی دعوت لیتے ہیں، ان سے پرہیز کی جائے، ان سے کنارہ کیا جائے۔ ان سے میرے بھائی کنارہ کشی کیا جائے تاکہ ان سے بچ سکے۔
عملوں کا مسجدوں میں ڈیرے لگانا۔ بعض نمازی عامل مسجدوں میں آ کر گوشت ہوتے ہیں اور وہاں ہر قسم کے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے۔ بعض ننگے پاؤں آ جاتے ہیں، بعض بنوی اور ناپاکیات میں بھی آ گھستے ہیں اور بڑا شور غل برپا کرتے ہیں اور دنیا کی باتیں کثرت سے کرتے ہیں۔ اول تو مسجد کو گھروں کی طرح استعمال نہیں کرنا جائز نہیں، بلکہ مسجد سے باہر حجرے وغیرہ میں ٹھہرنا مناسب ہے، تاکہ دنیاوی غرض سے لوگوں کی آمد و رفت اور دنیاوی گفتگو سے خانہ خدا کی بے ادبی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے، بس ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں۔ عمل حدیث باب یا نکاح۔ دوسرے عمل کے پاس ہر قسم کے لوگ جو آئیں گے تو ان میں سے بہت سے لوگ مسجد کے آداب سے واقف نہیں ہوں گے، وہ اونچی آواز سے بولیں گے اور مسجد میں ذکر حق کے سوا بلند آواز سے بولنا منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر ایک صحن بنایا تھا جس کا نام ہتھیار رکھا، اور فرمایا، جو شخص چیختا چلاتا یا اشعار پڑھتا یا آواز بلند کرتا ہے وہ اس صحن کی طرف آ جائے۔ تیسرے، وہ لوگ کوئی عبادت و اطاعت کی غرض سے تو آئے نہیں، تحریک و تنظیم پابند ہو کر آئیں، بلکہ کوئی طلب روزگار کے لیے، کوئی خواہش نکاح کے لیے، کوئی حصول اولاد کے لیے، کوئی دافع ازاں کے لیے، کوئی فتح مقدمات کی تصویر کے لیے، کوئی مختلف قسم کے جو ہے نا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اور ممکن ہے ان میں بے نماز، بے وضو، جنبی، گندا لباس، نجس البدن، فاسق، کافر، ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اچھا، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، حالانکہ مسجد کو ہر طرح کی ناپاکی اور بدبو سے محفوظ رکھنے کا حکم ہے، اس میں یہاں تک احتیاط ملحوظ ہے۔ اچھا، معاویہ بن قرہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دو پودوں سے یعنی پیاز اور لہسن سے، اور فرمایا جس شخص نے ان کو کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم ضروری ان کو کھانا چاہو تو پکا کر ان کی بدبو مار دو۔ اچھا، تویزات کی بے ادبی۔ بعض عامل میرے بھائی تویزوں کے استعمال کا ایسا طریقہ ہے کہ تجویز کرتے ہیں کہ جس میں ان تویزات کے مندرجہ کلمات و آیات کی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی تویز آمد و رفت کی جگہ دفن کیا جاتا ہے، کوئی جلایا جاتا ہے، کوئی نجس جانور کتے وغیرہ کو کھلایا جاتا ہے۔ اس طرح کرنا یا جس طریقہ سے بے حرمتی بے تنظیمی ہوتی ہے وہ سب ناجائز ہے۔ تویزات کو نور روز کے دنوں میں لکھنا اور ان کو دروازوں سے چھپا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نام اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تویزات کو لکھنے اور چھپوانے کے لیے وضو۔ بعض عامل تویزات کو بلا وضو لکھ کر بلا وضو طالبوں کو دے دیتے ہیں، بے وضو طالبوں کو دے دیتے ہیں۔ اگر تویز آیات قرآنی کا ہو تو اسے بے وضو لکھنا جائز نہیں۔ اور نہ ہی بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہے۔
ہاں اگر اوپر سے دوسرا کپڑا علیحدہ لپیٹا ہو جیسے کہ دارالمدار، اس بات میں کوئی مختلف نہیں کہ جنوبی مرد ہو یا حیضہ عورت تویز کو اپنے بازو پر باندھیں جبکہ وہ چمڑے یا پرچم محفوظ ہو۔ اگر آیات قرآنی تشتی وغیرہ پر لکھی ہوں تو ان کے لکھنے اور چھونے کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ اس لیے بہتر ہے اگر طالب علم باوضو نہ ہو تو خود عامل لکھ کر پانی سے دھو کر اس کو دے۔ افسوس ہے کہ بڑے بڑے عالم عامل و پیر بھی اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، طالب علم کو بالعموم جاہل ہی ہوتے ہیں، وہ تو معذور ہیں۔ جب تویز کی ضرورت نہ رہے تو اس تویز کو دھو کر اس پانی کو کسی پاک پھینک دینا چاہیے یا اس کو کہیں جنگل یا قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے۔ اچھا، غیر مسلموں کو تویز دینا، بعض عامل اور پیر غیر مسلموں کو آیات قرآنی والے تویز بھی دے دیتے ہیں۔ اگر غیر مسلم کو تویز دینا ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ اس میں آیات قرآنی بالکل نہ لکھے بلکہ کوئی اور جائز عبارت لکھ دے یا حروف جدا جدا کر کے لکھ دے یا ان کے ہندے ابجد کے حساب سے لکھ دے، ورنہ ناجائز ہے، کیونکہ غیر مسلم کے گھر میں پاک کلامات کی حرمت اور تہذیب متوقع نہیں بلکہ ممکن ہے کہ جب اس تویز کی ان کو ضرورت نہ رہے تو کہیں نہ کہیں پھینک دے۔ اس لیے فقہ کا مسئلہ ہے کہ بحالت جہاد کفر کے ملک میں قرآن ساتھ لے جانا درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ لشکر اسلام کو شکست ہو اور قرآن مجید کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کی بے ادبی کریں۔ ہاں اگر اسلامی لشکر اس کثرت اور قوت کے ساتھ ہو کہ اس کی شکست کا اندیشہ نہ ہو تو پھر قرآن مجید ساتھ لے جانا اور جائز اور درست ہے۔ اور قرآن پاک کو دشمنوں کی سرزمین کی طرف سفر میں ساتھ لے جانا مکروہ ہے تاکہ مشرک لوگ کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، لیکن اگر مسلمانوں کی قوت نما اور شوکت اور غلبہ حاصل ہو تو پھر اس کا ساتھ لے جانا جائے گا۔ اسی پر تویز کے معاملہ کو قیاس کرے گا، چاہے اس میں بھی آیات قرآنیہ یا کلمات متبرکہ درج ہوتے ہوں۔ آگے جی فصل دوم، بعض مفاسد دینیہ سے چشم پوشی بلکہ ان کی ترویج۔ عامل کا منصب یہ تھا کہ وہ عامل بالدین اور عامل بالاحکام اسلام ہوتا ہے، وہ علم و عمل کا جامع ہوتا اور عامل کامل کہلا کر لوگوں کے لیے نمونہ کبھی پیش کرتا۔ مگر صد افسوس کہ آج کل کے عامل بجائے اس کے گمراہ و غلط کار لوگوں کو اعمال حسنہ کی شاہراہ میں ڈالیں، ان کو نکوری و پرہیزگاری میں اپنا پیر بنائیں، الٹا مزاح کے عام سے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے خود ان جاہل لوگوں کے پیر بن جاتے ہیں۔ عوام اور اپنی جہالت و بے خبری میں عقائد فاسق اور باطلہ کی بنا پر جو کچھ خلاف شرع ان عملوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں وہ اور جو غیر مشروع بات کے پورا ہونے کی آرزو آن ظاہر کرتے ہیں، یہ عامل لوگ من آن ان کا نام لیتے ہیں گویا وہ خود ان جاہل لوگوں کی خواہشات کے سنچے میں ڈال جاتے ہیں اور ان کی کسی بات پر اصلاح ترمیم و ترویج نہیں کرتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان عاملوں سے بد اعتقاد ہو جائیں اور شکار
काबू से निकल जाएंगे। आमलों और पीरों की प्रतिष्ठित बाज़ जुहला और बेदीन लोग बिलूम आमलों को न सिर्फ वली बल्कि खुदा कहने से भी नहीं डरते। चुनांचे कह देते हैं कि हज़रत जी आप तो हमारे रब हैं, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। फिर कोई हाथ जोड़ता है, कोई झुक कर घुटनों को हाथ लगाता है, तक को सजदा तक कर देता है। फिर कामों की ने दो मोतबर आदमी डॉक्टर मोहम्मद और डॉक्टर शमशाद अहमद साहब ने इतला दी कि अस्पताल के साथ एक मज़ार है, उसमें हमने देखा कि कुछ लोग आटे के तोड़े उठा ले जा रहे हैं। हमने सोचा शायद कोई उर्स वगैरह की तकरीब होगी, इरादा किया कि चलते हैं, वो बरकत महफिल में शरीक होते हैं। जब हम आगे गए तो एक कमरे में लोग जा रहे थे, हम भी उधर। क्या देखा, कमरे के अंदर दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। एक औरत और एक बच्चा आए, उस औरत ने पहले, फिर बच्चे ने इस तस्वीर को सजदा किया, फिर वो दोनों आगे हुए और तो एक आदमी मुंह में मिशले पान डाले बैठा था, बड़ी ही तस्लीम निगाह से देखता था। इस औरत उस बच्चा ने उसको भी सजदा किया, मगर उस आदमी ने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर हम उठे और दरबार पर हाजिर देने के लिए गए तो वहाँ क्या देखा कि औरतें कब्र का तवाफ़ कर थी। इसे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। अलबत्ता हम समझ गए कि ये 2 नंबर काम है, यहाँ से निकलना चाहिए। हम वहाँ से दुम दबा कर चले आए, क्योंकि वहाँ पर सारे वो हम ख्याल थे, वरना शायद कोई हंगामा हो जाता। दूसरा, यूँ ही मेरे पास एक तालिब इल्म मौलाना महबूब आलम साहब पढ़ने आते हैं। उनका बयान है कि इधर भुगतान की तरफ एक पिंड गाँव वगैरह है। हम तकरीर के लिए गए तो वहाँ हमने एक पीर पे ज़मीर को देखा जो साल में एक बार नहाता है और गुस्ल का पानी लोग बतौर तबर्रक ले जाते हैं और वो चारपाई पर बैठ कर नहाता है। अफसोस की बात यह है कि लोग उससे भी अकीदत रखते हैं जो इन्हें इतनी नापाकी की तो कर पिलाता है। सवाल यह है कि क्या इसे साल भर में जनाबत लायक नहीं होती? अगर वो जुनबी होता है और नहाता नहीं तो सारा साल पलीद रहता है। हाँ, जब नहाया तो पूरे साल की पलीदी इस पानी में उतार कर लोगों को पेश कर दी। इसे लोग वाह ले जाते हैं, ना उन्हें कोई पूछने वाला जो गंद फैल रहा है, ना इन लोगों को हिदायत देने वाला है कि ये आदमी मुसलमान नहीं है, रूहानियत से इसका कोई तल्लक नहीं, जादूगर है इसलिए पलीद रहता है। क्योंकि जादूगर के लिए पलीद रहना ज़रूरी है, वरना शैतान उसे ज़िंदा ना रहने दें, क्योंकि रूहानियत के लिए पाक होना ज़रूरी है। ये जादूगर की मोहब्बत से पता चला है कि वो भी मैं है और बड़ा बदअकीदा है। एक बार उसके पास चली गई कि मेरा खावन मर जाए, उसके लिए कोई तवीज़ दे दो। उसने कहा अपने बड़े बेटे को लेकर आ। वो बड़े बेटे को लेकर आ गए। उसने कहा यहाँ पर मेरे सामने मेरी माँ से ज़िना था। इन दोनों ने कोई देर न लगाई, इसने उन्हें तवीज़ दे दी। वो औरत तवीज़ लेकर घर गई, जाकर घर की दीवार पर रख दिया। वो दीवार गिर गई मगर आदमी बच गया, गुनहगार भी हुए। इस अमल को अगर जैसे समझा तो काफिर भी मगर मखलूक हाल। ऐसे मौके पर पंजाबी शायर कहते हैं ना, तुम बेकर होया बारू पड़िया। इस रावी का नाम जिक्र नहीं करता हूँ कि इसके सच्चा होने का यकीन है, कि इसकी आदत किस्सा गोई और दास्तानें गढ़ने की लिख इसलिए थी एक ऐसा नई भी नहीं। आजकल लोग दीन को समझ कर नहीं बल्कि लुत्फ़ अंदोज़ी और इंसानी हकूक़ का नारा लगा बेहया हो जाते हैं।
جیسا کہ کسی نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر ایک لڑکا، اس کی بہن اور اس کی ماں اپنی نشریات کرتے ہیں کہ ہم آپس میں محبت کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، یہ ہمارا انسانی حق ہے۔ سمجھ یہ آتی کہ ایسے لوگ بے دین ہیں جنہیں مسلمانوں میں اس طرح کی حرکات کرنے کے لیے داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ اگر ملنگوں یا پیروں والا انداز بنا کر آئیں تو نذرانے کو ٹوکتے ہیں، دوسرے انجوائے کا جلسہ دے کر بے حیائی پلاتے ہیں تاکہ کوئی مسلمان اپنے دین پر قائم نہ رہے، کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ماں ہی بہن سے بے حیائی کرے اور پھر اسے نشر بھی کرے۔ معاذ اللہ۔ ان باتوں میں کئی خرابیاں ہیں۔ اول تو اس غیر معمولی تسلیمی سلوک سے عامل میں علم و تکرار پیدا ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک روحانی ہلاکت کا مترادف ہے۔ چنانچہ یہ حدیث اس پر ناطق ہے۔ ایک شخص نے کے حضور میں ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے اسے فرمایا تو نے اپنے بھائی کا گلا ڈالا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے۔ دوسرے تزئین کرنے والوں کے یہ افعال صاف شرک اور کفر ہے۔ اگر عامل اپنی تزئین سے لذت گیر ہونے کے باعث ان افعال کو پسند کرے اور جائز رکھے تو اس شرک اور کفر میں برابر کا حصہ دار ہے۔ اگر دل سے افعال کو برے سمجھتا ہے مگر اپنی دکانداری قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو سختی سے نہیں روکتا تو پھر بھی دین پر دنیا کو مقدم سمجھ رہا ہے۔ عامل کا فرض ہے جو لوگ ایسی تزئین کریں جو حد شرک تک پہنچے ان کو خوب جھڑک کر ان افعال سے منع کرے اور ان کی برائی ان کے ذہن نشین کر دے، پھر بھی نہ مانے تو ان کو تویز وغیرہ دینے سے صاف انکار کر دے۔ تویز کو ناپاک جگہ لے جانا۔ بعض لوگ اپنے پاس تویز رکھتے ہیں تو وہ پیشاب یا پخانہ کی جگہ ہمراہ لے جاتے ہیں۔ اگر نگینہ یا کوئی آیات یا کوئی کاغذ پر لکھی ہو تو اگر اسے موم یا کپڑا لپیٹ کر رکھا ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ بہتر تو یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں اتار کر جائے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نگینہ پر نقش کرایا تو مستحب ہے کہ نگینہ کو اپنی آستینوں میں چھپا لیں، جبکہ بیت الخلاء میں جانے لگے اسے یہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہن لیں جبکہ استنجا کرنے کے لیے۔ کیمیا گری کا خط اور عاملوں کی عیاری۔ کیمیا گری کے معنی ہے خلی، تانبا وغیرہ عدنی دھاتوں سے چاندی سونا بنانا۔ یہ خط زمانہ قدیم سے آج تک چلا آتا ہے اور اچھے مذہب و مکتب لوگ اس میں مبتلا رہ چکے ہیں اور ساری عمر اپنی حلال کمائی کو کیمیا گری کی پٹھی میں جھونک دینے کے بعد مشت بستر کے سوا کچھ بھی ان کو ہاتھ نہیں لگا۔ کیمیا فی الواقع ممکن ہے یا محض خیال خام ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے اور قائلین اور مائن دونوں طرف سے بڑے ماہرین فن اور مشیر رجال شامل ہیں۔ برکیف کیمیا سچ ہو یا جھوٹ یہاں سے اس سے بحث نہیں، بلکہ یہاں مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ کیمیا گری کا عملیات کے ساتھ کوئی دور کا تعلق یا کوئی بھی نسبت نہیں۔ چونکہ محنت سے ٹلنے اور مفت کی دولت حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والی مخلوق میں ایک بہت بڑی جماعت کیمیا کی دلدار ہے، ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ عامل لوگ جو
کلام کے زور سے دشمن کو دوست بنا دینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تانبے کا سونا بھی بنا دیتے ہیں۔ تو بعید نہیں کہ اس لیے عملیات کے دکانداروں نے بھی عوام الناس کے اس خیال خام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے عملیات کی اجزاء میں ایک جز کیمیا کا بھی شامل کر لیا ہے۔ گویا عامل کا یہ ذاتی منصب نہ تھا کہ وہ کیمیا گر ہوتا، مگر کوئی نہیں کوئی گار تو نہیں پیا لگا نہیں پیا 480 کا ہے میاں غازی دا لینا ہے غازی نہیں جو لگتا جی غازی 640 480 سارے تو کہنا غازی ادھر پہ ہوئے گا ال غازی کمپنی کا بتاتا سب دیا اچھا آئے ہونے لگ جائیں
اچھا جی، اس کیمیائی واقعہ کہ بعض خیال ہے اس میں بڑا اختلاف ہے قائل نمائین میں، دونوں طرف سے بڑے بڑے ماہرین فن اور مشیر و رجال شامل ہیں۔ برکیف کیمیا سچ ہو یا جھوٹ، یہاں اس سے بحث نہیں۔ اس سے بحث نہیں، بلکہ یہاں مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ کیمیا گری کا عملیات کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی بھی نسبت نہیں، مگر چونکہ محنت سے ٹلنے اور مفت کی دولت حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والی مخلوق میں ایک بہت بڑی جماعت کیمیا کے دلدارہ ہے، اور ان میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ عامل لوگ جو کلام کے زور سے دشمن کو دوست بنا دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ تانبے کا سونا بھی بنا دیں تو بعید نہیں۔ اس لیے عملیات کے دکانداروں نے بھی عوام الناس کے اس خیال خام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے عملیات کی اجزاء میں ایک جز کیمیا کا بھی شامل کر لیا، گویا عامل کا یہ ذاتی منصب نہ تھا کہ وہ کیمیا گر ہوتا، مگر چونکہ جلائے خوش اعتقاد نے اس کا خواہ مخواہ کیمیا گر بنا دیا، اس لیے عامل نے سمجھا کہ جس بات میں فائدہ حاصل ہو اس کو اختیار کرنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ بہت سے دغا باز عمل دیکھے گئے ہیں کہ وہ طویل ریسی کے ساتھ کیمیا گری کا جال بھی بچھاتے ہیں اور اکثر بے خبر ہاں پیر بیان رکھو لے اچھا، سچے عمل کو کیمیا گری سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ عملیات کا کام الہی اور اسماء الہیہ سے برکت حاصل کرنا، قرب الہی سے تعلق رکھنا ہے، اور کیمیا گری خالص طلب دنیا کے مترادف ہونے کے اعتبار سے کلاب دنیا کا کام ہے۔ سٹے کی قمار بازی اور عملوں کا نرخ و نمبر بتانا۔ سٹے کا منوس جو نام مبارک نام اکثر ناظرین قارئین نے سنا ہوگا، آج کل عملوں کی ایک گندہ دماغ اور و تیرہ ہماجمات نے اس ناپاک کام میں بھی حصہ لینا شروع کیا، مگر نہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سٹے کی تشریح کی جائے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی صورت کیا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ عوام لوگ اس میں کس طرح کے چلیں۔ سٹے کی دو صورتیں، ایک تو تجارتی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا آج گندم کا نرخ منڈی میں 4 روپیہ فی من ہے، ایک شخص کو امید ہے کہ آئندہ چل کر گندم 2 روپے فی من گرا ہو جائے گی، اس لیے اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے 4 ماہ بعد 3 روپے فی من کے حساب سے گندم دے سکوں گا، بخلاف اس کے کہ ایک اور شخص توقع کہ 4 ماہ کو گندم بہت گراں ہو جائے گی، اس لیے وہ نفع کی امید سے آج ہی اس شخص کو کچھ
رقم بطور بیانہ دے کر گہنوں 1500 روپے سے خرید لیتا ہے۔ بائیں وعدہ آج سے 4 ماہ بعد فلاں تاریخ کو 500 گہن وزن کر لوں گا۔ اس وقت نرخ کا کچھ ہی ہوا ہو، اگر معاملہ صرف یہاں تک ہو تو جائز ہے اور اس کو شرع میں بیع سلم کہتے ہیں۔ مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ اس میں در حقیقت نہ بیع گندم فروخت کرتا ہے اور نہ اس کے پاس اس کا کوئی ذخیرہ ہے اور نہ ہی مشتری خریدتا ہے، نہ اس کو اس کا ذخیرہ کرنا مقصود ہے، بلکہ یہ صرف زبانی لسانی نرخ قیمت ازمائی ہے۔ چنانچہ اگر یہاں حقوق پر گندم اضاں ہو گئی اور مثلاً 2 روپیہ فی من ہو گئی اور خریدار خسارہ کا 500 روپے نقد بیچنے کے لیے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر گراں مثلاً 4 روپیہ فی من ہو گئی تو فروخت کرنے والا منافع کے 500 خریدار کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں خرابی کی وجہ کہ اس معاملہ میں نہ جنس کا لینا دینا ہے، نہ ہی کہیں جنس موجود ہے اور نہ ہی اس کی قیمت کی رقم لین دین میں ہوتی، بلکہ جنس کی اس قیمت کے فرضی نام سے محض اس کے منافع یا خسارہ کی رقم کا لین دین ہے، جو صاف قمار ہے۔ ان قمار باز تاجروں کو اس معاملہ میں عاملوں کی بڑی تلاش ہوتی ہے، جو اپنے علم کے زور سے یہ بتائے گا کہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ فلاں ماہ اس میں یہ نرخ ہوگا اور فلاں یہ کیا، تاکہ اس بنا پر نفع اور نقصان ملحوظ رکھ کر سودا کریں یا اس سے باز رہیں۔ پنجاب کی بڑی بڑی منڈیوں میں اس قمار بازی کا وبا عام ہے اور ایک دنیا اس سے بن اور بگڑ رہی ہے۔ اچھا، سٹے کی دوسری صورت صاف اور بلا طویل قمار بازی کی شکل میں ہے، یعنی چند قرارداد مقامی حکام کی نگرانی و نظام میں اس کا کاروبار کھولتے ہیں۔ اس کا فیصلہ 1 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک کی ایک عدد پر ہوتا ہے، جو بطور پورا نکالا جاتا ہے۔ لوگ 1 روپے سے لے کر سینکڑوں روپے تک کی رقم اس سٹے میں لگاتے ہیں، اور ہر شخص جو رقم لگاتا ہے اس کے ساتھ ہی 1 نمبر اختیار کر لیتا ہے اور افسر کو نوٹ کرا دیتا ہے۔ جب سٹے کا نمبر نکلنے کا مقررہ دن آتا ہے تو ایک مخلوق کی کثیر جمع ہوتی ہے، مقامی سرکاری افسر انتظام کے موجود ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں 1 سے 100 نمبر تک الگ الگ پرچیوں پر ایک گڑھے میں ڈال دی جاتی ہے۔ ایک ناخواندہ ڈبے نقلی بچہ بلاک فہرست سے پڑھتے ہیں۔ پرچی کے کھلتے ہی جب نمبر ظاہر ہوتا ہے تو جن جن لوگوں کو تیار کردہ نمبر اسے مل جاتا ہے ان کو فی روپے بس 64 روپے کے حساب سے رقم مل جاتی ہے، اور ایسے شکار چند ہی ہوتے ہیں، باقی تمام لوگ خواب و خسر ہوتے پیٹتے اپنے گھروں کی راہ جاتے ہیں۔ اس قسم کے سٹے کے عملوں کی بڑی ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور آج کل ایک دنیا ایسی عمل جعفری سے جیسے سادھوؤں سیدھاؤں کے پیچھے ماری پھرتی، جن سے ان نمبر کو معلوم ہونے کی امید ہوتی ہے جو سٹے کی آئندہ صحبت میں نکلنے والا ہے۔ میرے بھائی، ایسے عملوں سے بچیں۔ ہمارے تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے